السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسامہ کے برڈز۔ تو دوستو یہ ہم نے پودا لگایا تھا، بارشوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے یہ تو فٹ ہو گیا۔ اس کی چھاؤں جو ہے ہمارے فارم کی طرف کو جائے گی، اور یہ ڈبے جو ہیں کچھ ہم نے جو ہے یہ نکال کے رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی انڈوں کا انتظار ہے، ابھی انڈوں والی سٹیج نہیں آئی، اس لیے یہ باہر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسی مرغیاں تھوڑی سی بڑی ہو جائیں گی، انڈوں کی سٹیج پر آ جائیں گی تو ہم ان کو اندر فکس کر دیں گے۔ چلتے ہیں اپنے فارم کے اندر، دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 4-5 دن سے کافی زیادہ بارشیں ہو رہی تھیں، اور جس سے فائدہ بھی ہوا ہے بہت زیادہ۔ فائدہ ایسے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے کھانا چھوڑا ہوا تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کھاتی تھی، نہ دانے کھاتی تھیں، نہ باجرہ کھاتی تھیں مرغیاں، اور فیڈ بھی نہیں کھاتی تھیں۔ فیڈ پہ تو میں نے لگائی بہت کم ہے، کیونکہ اگر آپ خراب فیڈ ڈال دیں گے، پرانی فیڈ ڈال دیں گے تو یہ ان کو نقصان ہو جائے گا۔ ان میں بیماری بھی جلدی آتی ہے فیڈ ڈالنے سے۔ دوست بھائیوں کو میں نے اپنی ایک فیزیبلٹی رپورٹ پچھلی ویڈیو میں شیئر کی ہے۔ آج سے 2-3 ویڈیوز پیچھے اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے 100 چوزے کو پالنے کا کتنا خرچہ آتا ہے۔ ایک پیپر پر میں نے سارا حساب کتاب کر کے دکھایا ہے۔ کسی دوست بھائی نے اگر وہ انفارمیشن جاننی ہو، اور یہ کتنے برڈز ہیں اس ٹائم، ساری انفارمیشن میں نے ایک چیز فرسٹ منتھ سے لے کر، جس مہینے میں نے ان کو 1 دن کا چوزا لیا تھا، اس مہینے سے لے کر آج تک جو ہے، آج سے 4-5 دن پہلے تک کی ساری ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ اس میں شیئر کی ہے۔ اس میں میں نے یہ اپنے فارم کا جو خرچہ آیا تھا یہ شامل نہیں کیا۔ تو دوستو اگر آپ اسامہ کے برڈز ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کو پولٹری سے ریلیٹڈ ساری ٹپس وغیرہ ملتی رہیں۔ بے شک یہ چھوٹے لیول کا کام ہم نے سٹارٹ کیا ہے، لیکن اس سے یہ ہے کہ میرے لنکس وغیرہ بہت اچھے بنتے جا رہے ہیں، مجھے تجربہ آتا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ٹائم میرے پاس یہ آگے پورے 5 مرلے کی جگہ خالی پڑی جہاں یہ درخت وغیرہ میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ تو جب مجھے بالکل مکمل طریقہ آ جائے گا تو میں ان کو بے شک 1000 چوزا گھر میں رکھ کر ہی پال لوں گا، تو پھر مجھے ٹینشن نہیں ہوگی۔ اگر میں سٹارٹ ہی 1000 سے لیتا اور سیٹ اپ بنا لیتا، اور کام بعد میں میرا نہ اچھے سے چلتا تو وہ زیادہ لاس ہوتا۔ ہمیشہ چھوٹے سے سٹارٹ کریں۔ یہ بات میں نے آپ نے آزاد چائے والا جو بہت فیمس یوٹیوبر ہے، بزنس آئیڈیاز دیتے ہیں، ان سے میں نے سیکھی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کا چھوٹے والا ورژن سٹارٹ کر لو۔ اگر مطلب گارمنٹس کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں، سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس 30 لاکھ روپے ہے تو آپ 30 کا 30 انویسٹ نہ کریں، آپ 2-2.5 لاکھ سے اس کو سٹارٹ کریں۔ چیزوں کو سمجھیں، 1 سال 2.5 سال کی انویسٹمنٹ سے کام کو چلا کے دیکھیں۔ آپ کو اس میں نفع نقصان، کسٹمر کا بیہیویئر، ساری چیزیں جب سمجھ آ جائیں گی، کپڑا کہاں سے لینا ہے آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ ابھی تو میرے پاس بجٹ کم تھا تو میں اس لیے ترقی نہیں کر رہا، اور میرے سائڈ پہ اکاؤنٹ میں جو ہے باقی سارے پیسے پڑے ہیں۔ پھر آپ سال کے بعد ساری مارکیٹ سمجھنے کے بعد اس کو بڑے لیول پر کریں۔ اسی طرح یہ ہم نے اسی نیت سے کام سٹارٹ کیا ہے کہ ہم نے چھوٹے سے لیول سے شروع کیا ہے اس کو، اور ابھی ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، مجھے ان کی کافی ساری بیماریاں جو مجھے نہیں پہلے پتہ تھیں، اور ان کو کیسے پالنا ہے، فیڈ کیسے دینی ہے، اخراجات کیسے کنٹرول کرنے ہیں، اور ان کا بخار، نزلہ، زکام، ہونے والی ویکسین، اینٹی لسوٹا اور رانی کھیت، یہ ساری بیماریاں، جسم پر دانے بن جانا، ان کے آنکھوں پر دانے بن جانا، اس کے علاوہ اور کیا ایشوز، ہاں ان کی بیٹھیں بند ہو جانا، یا ان کو موشن لگ جانا، پتلی بیٹھیں کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے اس کام میں پڑھنے کے بعد ہی سیکھی ہیں۔ تو انشاءاللہ جب یہ ہمارے ابھی ان کی ایج جو ہے 5 ماہ کچھ دن ہو چکی ہے، تو اس ویڈیو میں جو میں بات کر رہا ہوں 100 چوزا پال کر آپ ماہانہ 30,000 روپیہ کیسے کما سکتے ہیں، اس میں نے اس کا سارا پلان آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ابھی میں ایسے ہی کہہ دوں آپ کو کہ میں ابھی فی الحال بھی مجھے 30,000 آ رہا ہے، تو ظاہر ہے ابھی انڈے نہیں دے رہے تو میں کہہ بھی نہیں سکتا، اور ابھی آ بھی نہیں رہا۔ ابھی یہ نیکسٹ 3 منتھ کے بعد جو ہے مجھے اس کا جو ہے، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کٹی کٹا نکلے گا، وہ تب نکلے گا، تب چیزیں سمجھ آئیں گی۔ ابھی یہ گوشت کے حساب سے ان کو میں سیل کرنا چاہوں تو ابھی اسی ٹائم سارے کے سارے برڈز میں سیل کر سکتا ہوں۔ فرسٹ ولاگ ہم نے ڈالا تھا، مجھے اس کام میں تقریباً اب 1.5 سال ہو چکا ہے چوزے رکھ کر پالنے میں، اور اس فارم کو سیٹ اپ کو شروع کیے ہوئے، اور اپنے اس یوٹیوب چینل کو شروع کیے ہوئے الحمدللہ 1 سال اور 4-5 ماہ ہو چکے ہیں جب میں نے اس چینل پر کام شروع کیا تھا، اور میں نے 50 چوزوں سے کام شروع کیا تھا۔
50 چوزے لیے تھے، اس میں سے 25-30 بچے تھے۔ 25-30 میں جو تھا اچانک سے ایک وائرل ڈیزیز آ گئی۔ اس ٹائم کچھ میری غلطیاں تھیں، فیڈ ناقص ڈال دی میں نے، خود نہیں ڈالی تھی، مجھے ملی مارکیٹ سے ناقص، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ان کو۔ ساری مرغیاں ایک دم لیٹ گئیں اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ساری ٹانگوں سے بیٹھ گئیں اور سست ہو گئیں اور کھانا پینا چھوڑ گئیں، سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا۔ میڈیسن دی لیکن وہ کنٹرول نہیں ہوئی بیماری۔ اس میں سے 4-5 جو بچے پرندے ان کو میں نے جلدی سے پھر سیل کر دیا، اور سیل کر کے میں نے 100 چوزوں کا ایک ڈبہ دوبارہ سے خریدا۔ فارم کی صفائی کی، 4-5 دن میں نے فارم کو کھلا چھوڑا، بلا وجہ چھوڑا۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ جراثیم جو تھے پہلے پرندوں کے وہ ختم ہو جائیں، مر جائیں۔ فارم کی صفائی کی، دھوپ وغیرہ لگائی، پانی چھڑکا، اور نئے سرے سے یہ وہی 100 چوزے اس ٹائم آپ کے سامنے ہیں جو میں نے تب پالے تھے فیبرری 2025 میں۔ اس میں سے کافی اچھا تجربہ رہا، اس دفعہ گروتھ بھی اچھی ہوئی۔ ایک دوست بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ بھائی آپ کی جو ہیں چوزوں کا وزن اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ دوستو ایسا تھا کہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ پراپر فیڈ نہیں دے سکا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں، یہ دیکھیں پورا، دیکھیں اس کا ماشاءاللہ 500 گرام سے اوپر وزن ہے اس کا۔ اس طرح کے کافی سارے پرندے اندر ہیں جن کی گروتھ بہت اچھی ہے 5 ماہ کے لحاظ سے، اور اگر آپ ان کو فیڈ کے بغیر پالیں گے تو پھر اسی طرح گروتھ ہوگی، پھر اتنی تیزی سے گروتھ نہیں ہوگی، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جو انڈے ملیں گے وہ بھرپور ہوں گے غذائیت سے۔ جیسے آپ ایک بھینس پالتے ہیں، بھینس کو جو چارہ ڈالتے ہیں اس طرح کا ٹیسٹ اس کے دودھ کا ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو مکس چیزیں دے رہے ہیں، کھل دے رہے ہیں، مختلف چیزیں دے رہے ہیں، تو وہ اچھا دودھ ہوگا ٹیسٹ اس کا۔ اگر وہ باہر سے چرائی پر ہے، گند بلا کھا رہی ہے، شاپر کاغذ جو آ رہا ہے وہ کھا رہی ہے، شاپر تو نہیں کھاتی، کاغذ وغیرہ، سوکھی جڑی بوٹیاں، تو اس کے دودھ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ہم ان کو اسی غذا پر پالیں گے جس میں باجرہ ہے، گندم کا دلیا ہے، روٹیاں ہیں، سالن ہے، فروٹ وغیرہ ہے، ان چیزوں پر اگر ہم انہیں پالیں گے تو پیور دیسی پھیری کہلائیں گے، اور ان کے انڈے کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ اصلی دیسی انڈا وہی گنا جائے گا۔ اسی طرح جب آپ انہیں سیل کرنے جائیں گے دوستو، تو وہ کسائی کو اگر آپ سیل کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ان کی جو ہے وہ سینے کے نیچے ایک جگہ ہوتی ہے، ان کا پورا جو سینہ ہوتا ہے گردن سے نیچے ہڈی ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگا کے چیک کرے گا۔ اگر تو آپ فیڈ پر پالیں گے تو وہ ہڈی کے ساتھ چربی ایڈ ہو جائے گی، موٹی، جس طرح بلیلر ہوتی ہے، نیچے سے گول ہوتی ہے، بالکل آپ نے گردن سے نیچے دیکھا ہوگا اس کا پورا سینہ گول ہوتا ہے، تو یہ ویسا بن جائے گا پرندہ، اور وہ پہچان لیں گے کہ فیڈ پر پلا ہے، فارم کا چوزا ہے۔ اگر گھر میں بھی پلا ہے تو فیڈ پر پلا ہے، تو وہ آپ کو اچھا ریٹ نہیں دے گا۔ بہت سارے دوست ساتھی مجھے کہہ رہے تھے کمنٹ میں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ 1000 روپے کا سیل ہو جاتا ہے اگر 1 kg ہو، تو وہ دوستو کچھ ہوتا ہے ٹرینڈ علاقے کا، کچھ علاقوں میں ریٹ کا فرق ہوتا ہے۔ دوسری بات، آپ کا جو پرندہ ہے وہ مارکیٹ اپ ڈاؤن ہوتی ہے، کچھ مہینوں میں اپ جاتی ہے، کچھ مہینوں میں ڈاؤن جاتی ہے، وہ میں نے جنرل بات کی تھی۔ تیسری بات کہ اگر آپ کا پرندہ آپ نے فیڈ پر پالا ہوا اور اس کے وہی گوشت ہے نیچے چربی والا، تو پھر جو ہے آپ اس کو اچھے ریٹ پر سیل نہیں کر سکتے، کیونکہ کسائی کہتا ہے کہ یہ دیسی نہیں ہے، یہ فارمی ہی ہے، شکل و صورت، بناوٹ، اس کا جسم دیسی لک دے رہا ہے، لیکن یہ دیسی پرندہ نہیں ہے، اس ٹائم یہ فارمی پرندہ بن چکا ہے۔ ہاں جی، لو جی منا آ گیا۔ ہاں جی، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں اندر آنا، نہیں ماریں گی، یہ ماریں گی، جاؤ۔ اچھا جی، تو یہ دوستوں کچھ ریزنز ہوتی ہیں جس سے آپ کو ریٹ کم ملتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آپ کا نیٹ کیش ہے، آپ کا جب دل کرے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ اب بات آ گئی 30,000 والی کہ آپ پر منتھ تک کیسے کما سکتے ہیں۔ یہ میں نے 100 چوزہ لیا تھا، اس میں سے 64 اس ٹائم زندہ ہیں، اور 64 میں سے اگر ہم 50 مرغیاں لگائیں اور اس میں سے 40 انڈے لگائیں، 10 مرغیاں سمجھ لیں روز ناگا کرتی ہیں، 35 سے 40 انڈے ہوں، تو پر ڈے کے حساب سے کیلکولیشن کر کے میں نے اس میں مکمل فیزیبلٹی رپورٹ 100 چکس کی، اور 64 زندہ، اور ان میں سے مرغیاں اور اس میں سے ناگا نکال کے آپ کے ساتھ ان کے اخراجات اور ان کے انڈوں کا جو ہے مارجن میں نے اس ویڈیو میں شیئر کیا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو میری وہ ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو ان کا اندازہ ہو سکے۔
اب حقیقت جو ہے وہ اس کی میرے سامنے بھی تبھی آئے گی جب یہ انڈوں والی سٹیج پر آ جائیں گی۔ اگر میرا اس دفعہ والا یہ سیکنڈ فلاک ہے، سیکنڈ فلاک کا تجربہ کامیاب رہا تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم ان کو اور بڑھا دوں گا، اسی کے پروفٹ میں سے میں فیڈ کا خرچہ سائڈ پر کر کے، سب سے فائدہ اس کا زیادہ فیڈ کا کیا ہے، آپ اگر بکریاں رکھنا چاہتے ہیں، آپ بھینسیں رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو چارہ ڈیلی کا ڈیلی لانا پڑتا ہے، آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں فریش پٹھے لے کے آنے کے لیے۔ لیکن اس کا کیا فائدہ ہے، آپ 1 من باجرہ لے کے آ جائیں، 1 من گندم کا لے کے آ جائیں اور ان کا دانہ پورا، ٹھیک ہے، آپ کے 2-2.5 مہینے 3 مہینے ایزیلی نکل جاتے ہیں اتنے سے۔ چھوٹے جب ہوتے ہیں پھر تو یہ بالکل ہی کم خوراک کھاتے ہیں، جب اس سٹیج میں آتے ہیں نا، یہ جو اس ٹائم سٹیج چل رہی 5واں 6واں ماہ، اس میں آپ کو سب سے زیادہ اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا، کیونکہ ان کی خوراک کافی بڑھ جاتی ہے اور انکم اس مہینوں میں کچھ نہیں ہوتی، نہ یہ انڈے دیں ابھی اور نہ آپ ان کو سیل کر کے اپنے اخراجات کو مینیج کریں۔ فی الحال جو ہے تقریباً 1000 روپیہ ان کا خرچہ آتا ہے، تقریباً کم سے کم 4 سے 5 دنوں کا، 4 دن نہیں لگا لیں، 5 بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ 1000 روپیہ 4 دن کا خرچہ ہے، اس حساب سے آپ پورے 30 دن کا حساب لگا سکتے ہیں۔ اور اس ٹائم یہ شکر ہے ابھی تو یہ گندم پر لگا لیے ہیں، میں نے گندم نہیں کھاتے تھے، اب جب سے بارشیں ہوئی ہیں موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا کچھ، اور میں نے ان کو گندم ہی ڈالی ہے، تو آخر مجبور ہو کے انہیں گندم ہی کھانی پڑی ہے۔ گندم کھانے کا فائدہ بہت زیادہ ہے، خشک ہے، جس طرح گھر میں موجود ہوتی ہے، ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اور آپ اس کو جس طرح مرضی سٹور کریں، اس کا تازہ رہنے والا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جب دل کرے گندم ڈال دیں صبح شام۔ اور گندم کے سر پہ جب مرغی یا مرغا گروتھ کرتا ہے وہ بہت اچھی کرتا ہے۔ اگر ہم صرف باجرے پر یا ٹکڑا روٹیوں کا بھگو کر ڈالیں گے تو اتنی ان کو انرجی نہیں ملے گی، اتنی جلدی گروتھ نہیں کریں گے۔ آپ تقریباً شکر ہے 8-10 دن سے یہ گندم ہی کھا رہے ہیں۔ اب نیکسٹ منتھ سے انشاءاللہ میں نے پورا ایک تھیلا خرید لینا ہے ان کے لیے الگ سے، تاکہ ان کا جو ہے گندم کا سٹاک ختم نہ ہو اور ان کو گندم ڈالیں۔ اب اگر انڈوں کی آپ پروڈکشن ہماری جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے اس چینل اسامہ کے برڈز کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ جتنے بھی انڈے حاصل ہوں اور ہم پر منتھ جتنا بھی ان انڈوں سے کمائیں، لاس ہو پروفٹ ہو، آپ کے ساتھ اسی چینل پر بالکل ویسے ہی بیان کیا جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔